ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کو آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے۔ تاج محل کے مغربی دروازہ واقع پارکنگ کے پاس یلو زون بیریئر کے قریب گزشتہ پیر کو ایک کے بعد دیگر 3 فائرنگ ہوئی تھی۔ اس واقعے کو انجام دینے والے ملزم اعظم گڑھ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی لیڈر پنکج کمار سنگھ کو پولیس نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے۔ پنکج کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ LIC ایجنٹ بھی ہے۔ وہ فائرنگ کرنے کے بعد پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا تھا۔ تب سے ہی ملزم کی تلاش شدومت سے جاری تھی۔ سائبر جرائم پیشہ افراد نے نوئیڈا میں رہنے والی 72 سالہ خاتون وکیل کو ڈیجیٹل گرفتاری کا خوف دلا کر 3,29,70,000 روپے کی ٹھگی کرنے کا سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ خاتون نے سائبر کرائم تھانہ سیکٹر 36 میں شکایت درج کرائی، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ اطلاعات کے مطابق واقعہ نوئیڈا کے سیکٹر 47 کا ہے، جہاں متاثرہ خاتون ایک سینئر وکیل ہیں۔ 10 جون 2025 کو انہیں لینڈ لائن پر ایک فون کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والے نے دعویٰ کیا کہ ان کے آدھار کارڈ کا استعمال کر کے 4 فرضی بینک اکاؤنٹ کھولے گئے ہیں، جنہیں اسلحے کی اسمگلنگ، بلیک میلنگ اور جوا جیسے سنگین جرائم میں استعمال کیا گیا ہے۔ لکھنؤ میں بجلی کی نجکاری کے خلاف ملازمین کا غصہ بڑھ رہا ہے۔ اتر پردیش کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کے فیصلے کے خلاف ہزاروں بجلی ملازمین نے سڑکوں پر مارچ کیا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ احتجاج کرنے والے ملازمین نے واضح اعلان کیا کہ جس دن نجکاری کا ٹینڈر جاری کیا جائے گا، اسی دن سے وہ غیر معینہ مدت کی ہڑتال اور جیل بھرو تحریک شروع کر دیں گے۔ اڑیسہ کے کیونجھر ضلع میں منگل کو دیر شام ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ یہاں بیترنی ریزرو فارسٹ ایریا میں میگنیز کی کان میں چل رہا تھا۔ اسی دوران اچانک لینڈ سلائڈ ہو گیا، جس میں 3 مزدوروں کی دب کر موقع پر ہی موت ہو گئی۔ مہلوکین کی شناخت سندیپ مورتی، گرو چمپیا اور کانڈے منڈا کی شکل میں ہوئی ہے۔ تبتی بدھ مذہب کے سب سے بڑی مذہبی پیشوا 14ویں دلائی لامہ تینجن گیاتسو نے اپنے جانشین کے انتخاب کو لے کر خاموشی توڑ دی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان کے موت کے بعد ہی ان کے جانشین کا انتخاب تبتی بدھ روایات کے مطابق ہوگا اور اس عمل میں چین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ دلائی لامہ نے اپنے جانشین کے انتخاب کی ذمہ داری گارڈین فوڈنگ ٹرسٹ کو سونپ دی ہے۔ مہاراشٹر میں ای چالان کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ ریاست بھر کے تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ٹرک اور دیگر مال بردار گاڑیاں منگل اور بدھ کی درمیانی شب سے غیر معینہ مدت کی ہڑتال پر چلی گئی ہیں۔ یہ ہڑتال صرف ای چالان کے خلاف ہی نہیں بلکہ دیگر مطالبات کی بنیاد پر بھی کی جا رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے ریزرو بینک آف انڈیا کی تازہ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مودی حکومت پر شدید تنقید کی ہے۔ انہوں نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ملک کی معیشت کا حال بدترین ہو چکا ہے، عوام مہنگائی، بے روزگاری اور قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ جے رام رمیش نے کہا کہ پچھلے 11 برسوں میں مودی حکومت نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جس سے عام شہری کا بھلا ہو، بلکہ تمام فیصلے صرف سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیے گئے۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے تجربہ کار کھلاڑی اور سن رائزر حیدرآباد کے فاسٹ بولر محمد شامی کو بڑا جھٹکا لگا ہے۔ کلکتہ ہائی کورٹ نے شامی کو حکم دیا ہے کہ وہ ان کی اہلیہ حسین جہاں اور بیٹی کو ہر ماہ 4 لاکھ روپے گزارا بھتہ ادا کریں۔ مودی حکومت ڈیجیٹل انڈیا کے 10 سال مکمل ہونے کا جشن منا رہی ہے۔ مرکزی وزراء اور برسر اقتدار طبقے کے لیڈران اس سلسلے میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ حالانکہ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ان سبھی دعووں کو فرضی قرار دیا۔ 1 جولائی کو انہوں نے اپنے بیان میں مودی حکومت کے ذریعے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام سے متعلق کیے جا رہے بڑے بڑے دعووں کو فرضی اور وعدوں کو ادھورا بتایا ہے۔ دہشت گردی سے متاثرین کی مدد کے لیے بارہمولہ پولیس نے ضلع پولیس ہیڈ کوارٹر بارہمولہ میں ایک سیل قائم کیا ہے۔ سیل ان افراد خاندانوں کی رجسٹریشن مسائل کے ازالے کے لیے قائم کیا گیا ہے جو ضلع بارہمولہ میں دہشت گردانہ کارروائیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر ٹیرف جنگ کو ہوا دی ہے۔ انہوں نے اس بل کو سینیٹ امریکی پارلیمنٹ کا ایوان بالا میں پیش کرنے کی اجازت دے دی، جس کے تحت روس سے تجارت کرنے والوں پر 500% ٹیکس لگایا جائے گا۔ اس میں ہندوستان اور چین کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ جنوبی کیرولینا سے ریپبلکن MP لنڈے گراہم نے ایک انٹرویو میں اس کا دعویٰ کیا۔ ABC نیوز کو دیے اپنے انٹرویو میں گراہم نے کہا کہ ان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے کیونکہ اس بل کی تجویز انہوں نے پیش کی ہے۔
روس کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس نے کئی روسی میڈیا اداروں کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں کے جواب میں ملک میں کام کرنے والے 15 یورپی میڈیا آؤٹلیٹس پر باہمی پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت خارجہ نے پیر کو اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ باہمی پابندی یورپی یونین کی طرف سے ملک کے میڈیا اداروں کے خلاف پابندیوں کے جواب میں لگائی گئی ہے۔ ایران کی فوردو جوہری تنصیب پر سرگرمیوں کی نئی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آئی ہیں۔ امریکی حملے کے بعد گڑھوں کے اطراف کھدائی مشینری کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایران کی فوردو جوہری تنصیب پر سرگرمیوں کی نئی سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دی گئی۔ امریکی حملے کے بعد گڑھوں کی کھدائی مشینری سرگرمیوں کو الگ الگ طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ عرب میڈیا کا ماننا ہے کہ ایٹمی تنصیب کے شمالی حصے پر کھدائی کی مشین تصاویر میں نظر آئے۔ داخلی دروازے کے قریب کرین کام کرتے دیکھی گئی۔ تنصیب کے راستے پر متعدد گاڑیاں مقام تک رسائی کے لیے نیا راستہ بنایا گیا ہے۔ جاپان ایئر لائنز کا ایک مسافر طیارہ خوفناک حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچ گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جاپان میں بوئنگ 737 کا طیارہ چین سے پرواز بھر کر جاپان کی راجدھانی ٹوکیو جا رہا تھا۔ شنگھائی میں پرواز بھرتی طیارے میں خرابی آئی، اچانک نیچے آنے لگی۔ تقریباً 26,000 فیٹ اوپر سے نیچے گرتا دیکھ مسافروں نے الوداعیہ پیغام تک لکھ کر رکھ دیا، لیکن آخر میں طیارے کی لینڈنگ انتہائی حفاظت کے ساتھ زمین پر ہوئی ہے۔ پاکستان واقع لاہور ایئرپورٹ اتھارٹی نے جانکاری دی کہ روزانہ 3 گھنٹے کے لیے ایئرپورٹ بند رکھا جائے۔ فیصلہ حکومت پاکستان نے پرندوں کے خوف میں کیا ہے۔ حکومت کو ڈر ہے کہ پرندوں سے ٹکرانے کے سبب کوئی طیارہ حادثہ کا شکار نہ ہو جائے۔ حکومت کا ماننا ہے کہ جس وقت آسمان میں سب سے زیادہ پرندے اڑتے ہیں اس وقت ہم طیارے کو نہیں اڑائیں گے۔ آذربائیجان نے روس کے خلاف گزشتہ 48 گھنٹوں میں 4 بڑی کارروائی کر کے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اس خلیجی ملک کے ایسے وقت میں روس کے خلاف اتنا بڑا اقدام اٹھایا جب دنیا کے بڑے بڑے ممالک روس کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کریں۔ حالانکہ آذربائیجان کی کارروائی کے بعد روس کا کیا رد عمل ہوگا، اس پر پوری دنیا کی نگاہیں مرکوز۔ آئیے، دراصل آذربائیجان نے روس کے خلاف پہلی بڑی کارروائی 30 جون کو کی تھی۔ باکو پولیس نے اس پونکے کے 2 صحافیوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا۔ روس نے اس فیصلے کے خلاف ناراضگی کا اظہار کیا، اس کے باوجود پولیس نے ان دونوں صحافیوں کو جیل سے رہا نہیں کیا۔ آذربائیجان نیوز کے مطابق باکو پولیس نے ایران سے منشیات کی اسمگلنگ کے الزام میں 4 روسی شہریوں کو گرفتار کیا ہے۔ آذربائیجان نے روس کے خلاف فوجداری مقدمہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دسمبر 2024 میں روس نے چچینیا میں ایک طیارے کو مار گرایا تھا جس میں 32 آذربائیجانی شہری شامل تھے۔ اس حملے پر اب آذربائیجان نے تحریر احتجاج درج کرایا۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ قصداً اس کے شہریوں کو مارا گیا تھا۔ ڈھاکہ میں انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو عدالت کی توہین کے مقدمے میں 6 ماہ قید کی سزا سنائی۔ جسٹس محمد غلام مرتضیٰ ممدار کی صدارت میں 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا، جس میں کہا گیا کہ حسینہ کی آڈیو کلپ عدالتی وقار کے لیے خطرہ بن گئی تھی۔ غازہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ قابض ظالم صہیونی درندوں کی ریاست کی جانب سے جاری نسل کشی میں شہداء اور زخمیوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 1,91,604 ہوئی۔ اس ہولناک سلسلے کا آغاز 7 اکتوبر سن 2023 سے ہوا تھا، جس میں اب تک 57,012 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 1,34,592 شدید زخمی۔ قابض اسرائیلی ظالم فوج کی بے رحمانہ بمباری کا نشانہ اس بار انڈونیشیا ہاسپٹل کے ڈائریکٹر معروف فلسطینی ڈاکٹر مروان السلطان بنے، جو بدھ کے روز غازہ شہر میں اپنے گھر پر ہونے والے فضائی حملے میں اپنے اہل خانہ سمیت شہید ہو چکے ہیں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قوم کو درپیش بدترین نسل کشی، درندگی اور انسانی بحران کے خاتمے کے لیے مختلف ثالثی ممالک کی جانب سے معاہدے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ حماس نے واضح کیا کہ وہ قومی ذمہ داری کے ساتھ ان مشاورتوں میں شریک ہے تاکہ ایک ایسا معاہدہ سامنے لایا جا سکے جو قابض اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ، صہیونی فوج کا مکمل انخلا اور فلسطینی عوام کو فوری انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائے جائے۔ اقوام متحدہ کی ذیلی ایجنسی برائے فلسطینی پناہ گزین نے خبردار کیا کہ غازہ کی محصور اور جنگ زدہ پٹی میں بھوک کو قابض اسرائیل کی طرف سے ایک منظم جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے۔ انروا کے مطابق خوراک کی سنگین قلت کے باعث لوگ سڑکوں پر بے ہوش ہو رہے ہیں اور پینے کے لیے پانی بھی دستیاب ہے۔ غازہ کے حکومتی میڈیا آفس نے تصدیق کی ہے کہ قابض اسرائیل کی جانب سے غازہ میں امدادی مراکز کے قریب کھڑے بھوکے فلسطینیوں پر براہ راست فائرنگ کے نتیجے میں کم از کم 850 فلسطینی شہید اور 4,200 زخمی ہو چکے ہیں۔ 60 سے زائد بین الاقوامی کمپنیاں قابض ظالم دہشتگرد اسرائیل کی درندگی کے منصوبے میں معاونت کر رہی ہیں، یہ UN کا ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ نیو یارک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے اعلیٰ حقوق انسانی کے عہدیدار طالب وکیل فرانسسکا البانیز نے
60 سے زائد بین الاقوامی کمپنیوں کو خواب اسرائیل کی آباد کاریوں اور غازہ پر وحشیانہ جنگ میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا۔ ان کمپنیوں میں ہتھیاروں کی صنعت، ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی کمپنیاں جو براہ راست قابض ریاست کے غازہ میں جاری قتل عام کو سہارا دے رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔